پہ جاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل کیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چاہتے تھے کہ عورتیں پردہ کریں۔ آپ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ پردے کا حکم دیں ان کو۔ تو اس وقت صحابیات، امہات المومنین، صحابیات، یہ سب عورتیں جسم کا کون سا حصہ ننگا کرتی تھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا کہہ رہے ہیں یا رب ذوالجلال نے پردے کا حکم نازل کیا؟ کیا ہمارا تصور ہے کہ وہ سینہ ننگا کرتی تھیں یا ننگے سر پھرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پردہ کیا کرو؟ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو وہ ننگا رکھتی تھیں جس پر پردے کا حکم نازل ہوا؟ تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چہرے کے علاوہ کچھ اور جسم کا حصہ ننگا کر کے چلتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، بلکہ وہ چہرہ ہی تھا۔ صحابیات امہات المومنین وہ جسم ڈھانپ کر ہی چلتی تھیں، ایک چہرہ ہی ہے جس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ننگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، جب ان پر تہمت لگتی ہے غزوہ بنی مستلق میں یہ پیچھے رہ جاتی ہیں، قضاء حاجت کے لیے گئی تھیں، بعد میں قافلہ نکل گیا، یہ لیٹ گئیں تو ان کو نیند آ گئی۔ پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ پیچھے پیچھے رہیں، جو چیز ہماری گری پڑی اٹھا کر کے لے آئیں، اور پیچھے سے اگر خطرہ ہو تو اس کی بھی اطلاع کریں۔ یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب انہوں نے انا للہ پڑھا تو میری آنکھ کھلی اور میں نے فوری طور پر اپنے آپ کو کور کیا۔ اس نے انا للہ کے سوا کوئی بات نہیں کی، سواری نیچے کی، میں بیٹھ گئی اور لے کر نکل گیا مجھے۔ وہاں پر وہ وضاحت کرتی ہیں کہ وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ أَن يَنزِلَ الْحِجَابُ، حضرت صفوان نے مجھے حجاب نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ وضاحت کیوں کی کہ اگر اس نے حجاب نازل ہونے سے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے پہچان نہیں سکتے تھے کہ میں کون ہوں۔ تو ثابت ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجاب نازل ہونے کے بعد کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا، کوئی مرد کسی عورت کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ عورتیں چہرے کا پردہ ہی کرتی تھیں، اور آیت حجاب سے مراد چہرے کا پردہ ہی ہے۔ یہی عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں، حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نقاب کرنے سے منع کیا ہے۔ نقاب ہوتا ہے کہ جو آنکھ کے اوپر پردہ ہوتا ہے اور اس میں سوراخ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ لگانا منع ہے۔ اس ٹکڑے کو سر کے اوپر فولڈ کر لو، اور جو سر کے اوپر سے روٹین میں پردہ گرایا جاتا ہے وہ منہ پہ اوپر گرا لو۔ فرماتی ہیں کہ جب مرد نظر آتے حجۃ الوداع کے موقع پر، سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، تو ہم اپنے سر سے نیچے کپڑا اتار لیتی تھی چہرہ ڈھانپنے کے لیے، اور جب مرد نظر نہیں آتے تھے پردہ اوپر کر لیتی تھی۔ تو یہ بھی حدیث ثابت کرتی ہے کہ مرد نظر آتے ہوں تو حجاب کا معنی یہی ہے کہ چہرے کو چھپا لیا جائے۔ بعض مفکرین کہہ لیں یا دائی لوگ اس وقت، وہ لکھا ہوا ہے سوال میں کہ ڈاکٹر صاحب، ذاکر صاحب یہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میں خود ملا ہوں، وہ کہنے لگے جی ان کی مراد تھی کہ البانی صاحب کا موقف ہے تو میں نے تو وہ اپنایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے البانی صاحب کی یہ بات انہوں نے کہاں سے نکالی ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، ایک عورت اس نے آ کر کے سوال کرنے شروع کیے، تو وہ خوبصورت عورت تھی۔ آپ کے پیچھے بیٹھے حضرت فضل بن عباس نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ وہاں سے پھیر دیا، تو ثابت ہوا کہ وہ چہرہ ننگے چہرے کے ساتھ تھی، اور ثابت ہوا کہ چہرہ ڈھانپنا ضروری نہیں۔
हकीकत ये है कि इसमें कहीं वजाहत नहीं कि उसका चेहरा नंगा था। रूटीन में जब औरत की आवाज़ हो, आपके पीछे भी हो, तो एक फितरत है कि देखे कौन है। मैं कहता हूँ अजान खूबसूरत किसी की हो तो दिल चाहता है कि देखें ये कौन था। तो उस औरत की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखना ये दलालत नहीं करता कि उसका चेहरा नंगा था। नंबर 2, हज के मौके पर जब वो निकाब नहीं पहनना होता तो सर के ऊपर से गिराना होता है, तो ज़ाहिर सी बात है निकाब जैसा पर्दा तो नहीं होगा उसका, कुछ ना कुछ तो कमज़ोरी रह जाएगी। सर के ऊपर से कपड़ा उतरेगा तो नीचे देखने के लिए जगह भी छोड़नी है, तो कुछ ना कुछ गले का हिस्सा या थोड़ी का हिस्सा किसी हालत में ज़ाहिर हो सकता है। तो इस वजह से हज़रत फजल बिन अब्बास की नज़र पड़ गई होगी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये कहना कि उसका चेहरा नंगा था, ना तो इस हदीस में वजाहत है और ना इस्तिदलाल ज़रूरी है कि वो नंगा ही था तो देख रहे थे। उनके देखने की कोई और वजह भी हो सकती है, आवाज़ अच्छी लगी हो या चेहरे का कुछ हिस्सा या गर्दन का कुछ हिस्सा जो कि निकाब ना करने की वजह से ज़ाहिर हो सकता है, ऐसा हो, ये सब हो सकता है। इसलिए सिर्फ यही एहतमाल नहीं कि उस औरत का चेहरा नंगा था। और वल्लाहु आलम, इसलिए इन अहादीस से इस्तिदलाल करके ये कहना कि औरत को चेहरा ढांपना नहीं चाहिए, पूरे जिस्म में सिर्फ चेहरा है जो शनाख्त होती है, बाकी जिस्म तो सबका एक जैसा है। तो अगर चेहरा नहीं ढांपना तो पर्दा फिर किस चीज़ का हुआ। अगर किसी का अल्लाह महफूज रखे, जैसे आजकल औरतें हैं, बाजू नंगा है या टांग का कुछ हिस्सा नंगा है और चेहरा ढका हुआ है, तो कौन जाने ये कौन है। लेकिन अगर चेहरा नंगा है और बाकी जिस्म ढका हुआ है तो सब पहचानेंगे कि फलां औरत जा रही है। तो सारी पहचान चेहरे से होती है, इसलिए चेहरे को ढांप कर रखना चाहिए और यही मकसूद है रब्बुल जलाल का इंशाअल्लाह। वल्लाहु आलम।